آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گر گرا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ ہی گمان۔ حقیقت تم سے ہے، گمان تم سے ہے، تم جو نہ ہو تو کیا رہے گا باقی یہاں۔ نسلوں کا یہ سلسلہ رواں تم سے ہے، تم سے کیسے ہوگی کسی کو بھی نفرت۔ محبت کی یہ دل فریب زبان تم سے ہے، بیٹی ہو تو رحمت کا سماں تم سے ہے، بیوی ہو تو آدھا ایمان تم سے ہے، ماں ہو تو جنت کا ہر مکان تم سے ہے۔ تم نہ تھی تو ادھورا تھا یہ قصہ، مکمل آدم کی یہ داستان تم سے ہے۔ حسن نہیں بن سکتا تمہاری پہچان، حسن کی پہچان تم سے ہے۔ تم جو نہ چاہو تو ویران ہو جائے، رونقوں میں لپٹا ہوا یہ جو سارا جہاں تم سے ہے۔ وہ جو آج تمہاری ذات سے انکار کر رہا ہے اسے بتا دو کہ وہ ناداں تم سے ہے۔ تمہیں مٹا کر قائم وہ بھی نہ رہ سکے گا، تمہیں مٹا کر قائم وہ بھی نہ رہ سکے گا، اس کے ہونے کا نشان تم سے ہے۔ تم سے ہی ہے زندگی، تم سے ہی ہے زندگی، سانس لیتا ہوا ہر انسان تم سے ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو بہت غلط جج کرتے ہیں، ہم اس کی مصلحتوں پر کتنا شک کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلوں پہ کتنے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کی تقسیم پہ بہت سارے شکوے کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ہر چیز کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کھڑی کی جاتی ہے، ان دعاؤں کی بھی جو پوری نہ ہو سکیں اور ان چیزوں کی بھی جو دور کر دی گئی، اور پھر ان کے بدلے میں دی گئی نعمتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنے طوفانوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ریپلیس کر دیا جن سے لا علم ہو کر ہم انہیں مانگتے تھے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور جتنا سمجھا بہت غلط سمجھا۔ ہم اللہ کی محبت کو بہت غلط جج کرتے ہیں، ہم اس کی مصلحتوں پر کتنا شک کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلوں پر کتنا اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کی تقسیم پہ بہت سارے شکوے کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ہر چیز کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کھڑی کی جاتی ہے، ان دعاؤں کی بھی جو پوری نہ ہو سکیں اور ان چیزوں کی بھی جو دور کر دی گئیں، اور پھر ان کے بدلے میں دی گئی نعمتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنے طوفانوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ریپلیس کر دیا جن سے لا علم ہو کر ہم انہیں مانگتے تھے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور جتنا سمجھا بہت غلط سمجھا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔
तभी तो अल्लाह ने अब तक वो चाहतें भूलने ही नहीं दी। जब देने वाला मायूस नहीं होने दे रहा तो हमने भी मांगना नहीं छोड़ना। वो फेज़ मौजज़ों का होता है जब अल्लाह इंतज़ार बढ़ाकर भी हमारा यकीन कम नहीं होने देता। जिन दुआओं को अल्लाह हमारे दिल में ज़िंदा रखता है ना, वो दुआएं हमारे लिए ही होती हैं, इसलिए उन्हें मांग कर दिल को इत्मीनान रहता है। तो बस हमें तवक्कुल रखना है, इस बात का तवक्कुल कि जिसने जुस्तजू की लगन अता की है वही कबूल भी करेगा। हमें अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटना, हमें अल्लाह को मनाते रहना है। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती हैं कि सारी आजमाइशें बस हमारे ये कहने तक ही होती हैं कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। बस इतनी सी बात सुनने के लिए अल्लाह हमें इतने तूफ़ानों से गुजारता है। बस इन चंद लफ्ज़ों के लिए अल्लाह हमें इतनी बेसुकून रातें जगाता है। बस इतनी सी दुआ सुनने के लिए अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं रोक रखी हैं। जो सबसे पहले कहना होता है उसे सबसे आखिर में हम अल्लाह से कहते हैं। तो क्यों ना अब की बार पहले उसे वो ही कहा जाए जो वो सुनना चाहता है, फिर ही तो वो कहेगा जो हम सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो पहले आपको अल्लाह से राज़ी होना होगा। दिल में रहने वाली दुआएं नहीं छोड़नी, लेकिन ज़ुबान से वही कहना है जो अल्लाह को पसंद है। आप उसकी पसंद का ख्याल रखें, वो आपकी पसंद का ख्याल रखेगा। दोस्तों, दुआएं बहुत ताकत रखती हैं और दुआएं सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। ना महरम के महरम होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं है, सुकून मांगना हराम नहीं है, दुनिया की तलब करना हराम नहीं है। हम सब इंसान नहीं और हमारे गिर्द होने वाले हर मंजर की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो ये फरियाद सुन सकता है? कोई भी नहीं, सब उसके मोहताज हैं। तो बजाय उसके कि मोहताज लोगों से मांगा जाए, उससे क्यों नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी अता को ज़वाल नहीं, जिसकी ताकतों को ज़वाल नहीं, जिसकी मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तलब कुछ भी हो, उसको यही बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, मेरे आगे झोली फैला रहा है, मुझसे मांग रहा है, और यही बात उसे इतनी भा जाती है कि वो हर चीज़ से तुम्हें नवाज देता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके कि जो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह न छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता।